نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ ازمپشن رکھتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کیا لکھانا چاہ رہے تھے؟ کچھ آپ کے مطلب اس پہ کوئی دعویٰ ہے آپ کا کہ آپ فلاں چیز اللہ کے رسول دکھانا چاہ رہے تھے؟ نہیں یہ نا دو تین واقعوں کو آپس میں ملاؤ تو یہ سمجھ میں آتا ہے ہمیں. کیا؟ جیسے غدیر خم کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد یہ ان کو وہ قلم نہ دینا، یہ سب واقعہ آپس میں ملتے ہیں ایک غدیر ساتھ. خم کے واقعے کا اس سے تو کوئی تعلق ہی نہیں. غدیر خم کا واقعہ تو تبوک کے موقع پر ہوا تھا، اس کو یہاں لا کر کے جوڑنے کا کوئی وہی نہیں بنتا ہے. نہ غدیر خم کے واقعے سے کوئی ایسی بات پتہ چلتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت علی کو آپ کے بعد خلیفہ بنایا جائے. اس واقعے میں اللہ کے رسول کیا لکھانا چاہتے تھے؟ کیا کوئی ایسی چیز لکھانا چاہ رہے تھے جو شریعت کا حصہ تھی؟ تو وہی تو پوچھنا ہے کہ ایسی کیا چیز تھی جو منع کیا گیا انہیں قلم آپ کیا دینے سے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ شریعت کا میں حصہ تو نہیں تھی. وصیت ہی سمجھتا ہوں اس کے. شریعت کا حصہ نہیں ہاں تھی نا؟ بس وصیت ہی ہو سکتا ہے کوئی یا تو. شریعت کا حصہ نہیں تھی، نہیں. ہے نا؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کی تو ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا نا. اللہ جی کے رسول صلی صحیح اللہ علیہ ہو وسلم آپ. سے کہا گیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک، کہ اللہ کے رسول جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ لوگوں تک کے پہنچا دیں. تو کوئی ایسی بات تو نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، کیونکہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی اور اس کو امت تک کے پہنچانا واجب ہوتا تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے روکنے سے رک جاتے؟ جی آپ صحیح ہو، لیکن تب بھی ہم نے کیوں نہیں مانی نبی کی بات اس ایک سمے؟ منٹ ایک کیا منٹ ایک نبی جو اسٹیپ دین بائی کی باتیں کہیں گے اسٹیپ وہی بائی سننی اسٹیپ ہے، ہم نے بات. باقی چیزیں نہیں سننی اتنی ان بات کی. تو کنفرم، ارے بھائی جو بات ہو رہی اس کو کنفرم کرے نا. اتنی ہاں بات تو اتنی بات تو کنفرم ہے کہ کنفرم ہے، جو چلو میں چیز مان گیا آپ رسول کی اللہ بات یہاں صلی اللہ تک. علیہ وسلم لکھانے جا رہے تھے وہ شریعت کا حصہ نہیں تھی، اللہ کی طرف سے. یعنی کم ہاں از کم نہیں تھی شریعت کا حصہ. شیعہ اس سے حضرت علی کی خلافت تو مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ شیعوں کے ہاں امامت منصوص ہوتی ہے. ان کے حساب سے حضرت علی کی امامت منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے کہ ولی اور خلیفہ کون بنے گا. تو اگر آپ شیعوں کی طرف سے بات کر رہے ہیں تو شیعہ اس سے حضرت علی کی امامت کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت علی کی امامت ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے منصوص ہے. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نصاً نازل ہوئی تھی کہ آپ اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ متعین کر دیں، تو اللہ کے رسول یہ بات لازماً پہنچاتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی. تو حضرت علی کی خلافت کم از کم اس سے مراد نہیں ہو سکتی ہے. حضرت عمر نے ایک رائے دی. حضرت عمر کو امت کے بارے میں احساس تھا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات نہ لکھ دیں جو امت پر جس کو نبھانا بھاری ہو جائے، کوئی ایسی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھ دیں جو امت پر فرض کر دی جائے اور امت اس کو نبھا نہ سکے. تو انہوں نے اپنی طرف سے رائے دی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اجمالی احکام اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہوں گے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تخفیف ان کا مقصود تھا کہ اتنی تکلیف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید زحمت نہ دی جائے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تخفیف کے لیے اور امت پر آسانی کے لیے حضرت عمر نے ایک رائے دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس رائے کو قبول کیا. اور صرف اللہ کے نبی نہیں، تو انہوں نے یہ حضرت کیوں علی، کہا کہ حضرت اللہ کی عباس کتاب کافی ہے؟ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ نبی کی ابھی طبیعت صحیح نہیں ہے، یہ سب کہنا چاہیے تھا. انہوں نے یہ کہا کہا کہ کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے. یعنی اگر کوئی شریعت کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے حل ہو جائے گا. جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کافی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ کی کتاب تو کو کیا کافی نبی کہنے کچھ کا یہ مانگے ہم مطلب اسے نہیں ہے. منع کر رہے ہیں تاکہ میں نہیں آئے گا؟ ان کو یہ بات پتا تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا کوئی حکم نہیں نازل. دیکھیے ہم اتنے کم علم ہونے کے باوجود بھی یہ انہیں بات کیسے جان رہے ہیں پتا نا. کیا وہ اللہ ہے، یا انہیں کیسے پتا ابھی ہم کو کہ نبی کیسے کیا پتا کہ کہنا اللہ کے چاہتے ہیں؟ رسول صلی اللہ نہیں، ہم کو کیسے پتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی کوئی بات نہیں بتا رہے تھے؟ ابھی آپ وہی نے تو کہا نا ہم کہ وہ پوچھنا شریعت کی کوئی چاہتے ہیں نا، بات نہیں آپ تھی. کا جواب تو نہیں ابھی سمجھ نہیں آپ آیا نے اتنا کہا، اچھے سے. بھائی ابھی آپ نے تسلیم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے تھے وہ شریعت کا کوئی امر نہیں تھا، کیونکہ شریعت کا امر ہوتا تو تو حضرت بس عمر ہمیں کے کہنے سے اللہ کے رسول نہیں روکتے. دینی باتوں میں ہمیں نبی کو ماننا، باقی چیزوں میں نہیں ماننا. جیسے صاف صفائی ایک ہو گئی، ان منٹ سب اب چیزوں جو میں بھی نہیں آپ ماننا. دوسری طرف جا رہے ہیں، آپ دوسری طرف جا رہے ہیں. حضرت عمر کی ایک رائے تھی. حضرت عمر نے اللہ کے نبی پہ کوئی زور زبردستی نہیں کی. اگر اس چیز کا لکھنا واجب ہوتا، لازم ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی رائے قبول نہیں کرتے. حضرت عمر ان حکیم صحابہ میں سے ہیں کئی مرتبہ جن کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. معلوم ہے نا آپ کو؟
ہاں حضرت عمر جی کی جی جی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی. جی صرف جی قرآن کی حجاب آیتیں کی نہیں آیت بھی. بلکہ آپ دیکھیں گے بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بہت مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بھیجا اور کہا کہ ابو ہریرہ جا کر کے لوگوں کو بتا دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اس طرح کی حدیث ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. تو حضرت ابو ہریرہ جب لوگوں کو جا کر کے بتانے لگے, راستے میں حضرت عمر ملے تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات بتائی ہے اور میں لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. تو حضرت عمر نے ان کو روک دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا مت کریں ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتا کر کے حضرت ابو ہریرہ کو اور کہا کہ جا کر کے لوگوں کو بتا دو. اور جب حضرت عمر نے روکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات مانی اور رک گئے, کہا کہ ہاں اب جو ہے تمہاری بات صحیح ہے اور مت بتاؤ لوگوں کو یہ باتیں ورنہ لوگ اسی پر توکل اور بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو ایسے بھی معاملات ہیں جس میں حضرت عمر کی ایک رائے تھی. حضرت عمر نے امت پر رحم کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر آسانی کرتے ہوئے حضرت عمر نے ایک مشورہ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا. اگر کوئی ایسی چیز, اچھا یہ واقعہ اللہ کے نبی کی وفات سے کتنا دن پہلے ہوا؟ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کب ہوا ہے بھائی؟ کتنا دن پہلے ہوا یہ واقعہ؟ کب ہوا ہے تو واقعہ؟ مجھے نہیں پتا, شاید ایک ہفتے پہلے یا 2-3 مہینے پہلے ہو سکتا ہے. 4 دن پہلے ہوا. 4 دن پہلے ہوا. یہ جمعرات کا واقعہ ہے. اس کے بعد جمعرات, جمعہ, سنیچر, اتوار, سوموار کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, پیر کے دن. اگر یہ معاملہ, اور اچھا اس پورے واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہے, بلکہ غالباً اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے مسجد نبوی میں خطبہ بھی دیا. اگر اس میں معاملہ ایسا ہوتا کہ شریعت کا کوئی اہم حکم ہوتا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے لیے حضرت علی کی وصیت کرنا چاہتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں آ کر کے بتا سکتے تھے, زبان سے بول سکتے تھے. 4 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اس کے بعد موقع. تو اگر یہ اتنا اہم امر تھا کہ واقعتاً امت کو پہنچانا چاہیے تھا, چلیے اس موقع پر حضرت عمر نے قرطاس لا کر کے نہیں دیا, تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں آ کر کے بول دیتے, جو صحابہ کرام اللہ کے نبی سے آ کر کے مل لیتے ان سے وصیت کر دیتے. وصیت ضروری تھوڑی کہ لازماً لکھی ہی جائے, زبان سے بھی تو وصیت ہوتی ہے. اگر یہ اتنا, بلکہ دیکھیے حضرت عمر کا فہم ہے, ان کی فراست ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول, ایک منٹ بھائی, ان کی طبیعت ہاں بھی تو صحیح بھائی نہیں تھی. اس وقت اللہ کے نبی, حدیث کے الفاظ میں غلبہ الوجع, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید درد تھا. جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت شدید درد میں مبتلا تھے. لیکن اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تخفیف, بھائی اس کے بعد ہوا خطبہ, یہ نہیں دے رہا خطبہ دینا چاہیے تھا, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, لیکن اس میں کہیں حضرت علی کی خلافت کا ذکر نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 4 دن پہلے کا واقعہ ہے, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن باحیات رہے. لیکن اگر اس میں حضرت علی کی خلافت ہی اللہ کے نبی کی مراد ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے لیے بعد میں مسجد نبوی میں آ کر کے اعلان کرتے. اللہ کے نبی اس کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے, صحابہ سے گفتگو کی, غالباً مجھے یاد آ رہا ہے کہ خطبہ بھی دیا اللہ کے نبی نے, لیکن اس درمیان میں کہیں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے خلافت کے لیے وصیت نہیں کی. تو اگر کوئی اتنا اہم امر تھا, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی کی خلافت کی بات لکھنے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جا کر کے 4 دن بچے تھے اللہ کے نبی کے پاس, بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر دیتے حضرت علی کی خلافت کے لیے. جی, اور مزید یہ جو حدیث آپ خود دیکھو گے نا, اس حدیث میں آپ دیکھو کہ اس کے اندر اس چیز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سارے اور احکام بتائے, اسی کے اندر دیے ہوئے ہیں. جو اتنے سارے احکام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں تو پھر یہ بات بھی بتا سکتے تھے جو آپ گمان کر رہے ہو, وہ بھی تو بتا سکتے تھے. اور کتنی ساری احادیث ہے, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز کے بارے میں کہا, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ نماز. جی میں سمجھ گیا, بہت اچھے سے سمجھایا آپ نے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دین مکمل ہوا ہے قرآن میں ہوا ہے نا, کہ حدیث میں بھی ہوا. حدیث نہیں ماننی چاہیے ہمیں, بس قرآن میں دین مکمل ہوا ہے. کس نے کہا کہ حدیث نہیں ماننا چاہیے؟ جب ہم کہتے ہیں قرآن ماننا چاہیے تو کیا اس میں قرآن ماننے کا مطلب حدیث ماننا نہیں ہوتا ہے؟ نبی کی بات ہوتی ہے نا, ہمیں سننی چاہیے تو اس سمے. ارے بھائی ایک عورت, آپ بالکل ویسے کہہ رہے ہیں نا جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک عورت نے آ کر کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ گودا گدوانی والی کو اور ابرو بنانے والی کو اور دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والی کو اور لعنت بھیجتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہیں لعنت بھیجوں جس کو قرآن میں لعنت بھیجی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن تو میں نے پورا پڑھا ہے, اس میں تو کہیں پر ایسی عورتوں کو لعنت نہیں بھیجی گئی. تو اس عورت نے کہا, تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا اگر تم نے قرآن صحیح سے پڑھا تو تم کو قرآن میں مل جاتا. قرآن میں لکھا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو الرسول تم کو دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ.
जब सहाबा ये कहते हैं हमारे लिए कुरान काफी है, तो कोई मुनकिर हदीस थोड़ी है सहाबा की। आप समझ रहे हैं कि सहाबा कह रहे हैं कुरान काफी, इसका मतलब वो कह रहे हैं इनको सुन्नतों की जरूरत नहीं है। कुरान काफी होने का मतलब ही होता है कि कुरान के अल्लाह कुरान मजीद में अल्लाह ने क्या फरमाया, वमन युती रसूल फक़द अता अल्लाह, जो रसूल की इताअत करता है वो अल्लाह की इताअत करता है। तो कुरान काफी होने का सहाबा के यहाँ ये मतलब नहीं होता कि सुन्नतों की जरूरत नहीं है। कुरान काफी है, और कुरान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इत्तिबा का हुक्म दिया गया है। तो कुरान के काफी होने में सुन्नत का दाखिल होना भी, सुन्नत का काफी होना भी दाखिल है। साहबे किराम जब कहते थे कि कुरान काफी है, ये कुरान की बात मानो, तो सुन्नत को खारिज करके कुरान मानने की बात वो नहीं कहते थे। ये आपको गलत फहमी हो रही है। आप ये किसी मुनकिर हदीस की जबान से जब सुने ना कि कुरान काफी, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हदीसों का मुनकिर है। सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम कैसे कह सकते हैं कि कुरान काफी होने का मतलब हदीस है? या और हजरत उमर जैसी शख्सियत के बारे में आप कैसे सोच सकते हैं कि वो अगर ये कह रहे हो कुरान काफी, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हदीसों की जरूरत हमको नहीं है? ये हजरत उमर का एक जेंटल मशवरा था, और उन्होंने एक उसके लिए वजह पेश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका वो मशवरा कबूल किया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना इरादा तर्क कर दिया जी, वाज़ेह हो गई हजरत उमर के मशवरे को कबूल करते हुए। और वो जैसे होता था भाई कि हजरत उमर को इस बात का डर था कि कहीं कोई ऐसी बात रसूलुल्लाह अगर तहरीर फरमा देंगे जिसका करना उम्मत के लिए मुश्किल हो जाएगा, तो उम्मत हर्ज में पड़ जाएगी। तो उन्होंने उम्मत पर तखफीफ करते हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का ख्याल करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मशवरा दिया, और अल्लाह के रसूल ने भी उस मशवरे को कबूल किया। बल्कि उसी मजलिस में हजरत अब्बास भी मौजूद थे, हजरत अली भी मौजूद थे। अगर ये शरीयत का हुक्म होता, हजरत अली जैसी शख्सियत के बारे में आप कैसे ये सोच सकते हैं कि हजरत उमर के डर की वजह से वो वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत कर देंगे? ऐसा सोच सकते हैं आप हजरत अली के बारे में? नहीं, ऐसा नहीं सोच सकते। तो फिर हाँ, वाज़ेह हो गई अली बात। शेर खुदा हैदर कर्रार रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो इतने जबरदस्त सहाबी, वो क्या ऐसा होगा कि शरीयत का एक हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं? कभी कभी जो है ना वो इनकार मोहब्बत की वजह से भी होता है। हर इनकार जो है ना वो नाफरमानी नहीं होती है। सुलह हुदैबिया के मौके पे देखें, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब सुलह हुदैबिया की पूरी दस्तावेज तैयार कर ली गई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुहेल इब्न अम्र ने कहा कि ये जो आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख दिया है दस्तावेज पर, अगर आपको रसूल ही हम मान लें तो फिर हमको मसला ही क्या रहेगा? आपसे जंग और इख्तिलाफी किस बात का है? तो हम ये मोहम्मद रसूलुल्लाह तो आपको तस्लीम नहीं करते, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह काट करके मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखो। तो अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा भाई काट दो इनके बोलने पर। तो हजरत अली ने कहा मैं नहीं काटूंगा। देखिए ये भी इनकार है। हर इनकार नाफरमानी नहीं होता है, कभी कभी इनकार के पीछे मोहब्बत भी होती है। कहा मैं नहीं काटूंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ठीक है बताओ मुझे कहाँ लिखा है, मैं काट देता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बताया और वो हिस्सा अल्लाह के नबी ने काट दिया। तो कभी कभी इनकार मसलहत के तहत होता है, कभी मोहब्बत की वजह से होता है। हर इनकार नाफरमानी नहीं होती। बैते रिज़वान के तमाम सहाबा ने कुर्बानी मना कर दी थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने और सर मुड़ाने का हुक्म दिया तो कोई नहीं उठा था। अल्लाह के रसूल वापस खेमे में चले आए थे। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा साहब की, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल जाइए आप सर मुड़ाइए, अपनी कुर्बानी कीजिए, भी देखिएगा। तो वो भी मोहब्बत और गम की वजह से साहब किराम ने किया था। जो बताया ना अभी इन्होंने की मोहब्बत की वजह से भी जी, शाबान भाई इंजीनियर साहब ने आपको नाज़बी भी कहा अपनी लाइफ पे जो अभी इनकी हुई थी। जी कहने में क्या करते जी, आपने कहा था ना कि ईरान दो कुत्ते हैं आपस में, तो इस बात को उन्होंने समझाया था कि एक नाज़बी है वहां पे बैठा हुआ है अहले हदीस। हाँ तो वो देखिए शियों के यहाँ भी हम नासिबी हैं और उनके यहाँ भी हम नासिबी हैं, कोई मसला नहीं है। नासिबी कहने का मतलब क्या होता है? नासिबी कहने का मतलब सीधा सीधा अहले सुन्नत होता है। यानी वो अहले सुन्नत को रवाफिज नासिबी कहते हैं। तो रवाफिज अहले सुन्नत को नासिबी कहते हैं, तो ये भी जो है अहले सुन्नत को नासिबी कहता है। तो इसमें कोई मसला नहीं है। रवाफिज के साथ वो है, उनका मुकद्दर और उनका नसीब है, कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह ताला। जी, थैंक यू सो मच। जो सवाल पूछा अच्छा एक बात आखिर में ये मैं बोलूंगा कि हजरत अबू बकर की खिलाफत के लिए तो बहुत सारे दलाइल, सही दलाइल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद हैं। सबसे बड़ी दलील तो यही मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल हज करने के लिए नहीं गए, हजरत अबू बकर को अपनी तरफ से हज का अमीर बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुसल्ले पे उनको खड़ा किया, अपनी जगह इमामत के लिए रख दिया। तो इतने सारे दलाइल मौजूद होने के बाद वो नहीं दिखते हैं।
اور ایک ایسی حدیث جس میں دور دور تک کے حضرت علی یا خلافت ہی کا سرے سے کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی بات ہی نہیں موجود ہے، نہ اس حدیث میں حضرت علی کا ذکر ہے نہ خلافت کا ذکر ہے۔ ایک میں شیخ کفایت یہ جواب مکمل کر لوں میں کہ اس حدیث میں نہ تو حضرت علی کا ذکر ہے نہ ہی خلافت کا ذکر ہے، تو اس میں کھینچ تان کر کے حضرت علی کی خلافت ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور جہاں پر یہ صراحت کے ساتھ کہ بھئی مسجد کا مصلی ایک بہت بڑا مقام ہوتا ہے، اور مصلی جو ہے وہ خلیفہ کی جگہ ہوتی ہے، امامت کا مصلی، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو کھڑا کر دیا، پھر حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے امیر بنایا۔ اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر کی خلافت کی دلیل لوگوں کو نہیں دکھائی دیتی، اور ایک ایسی حدیث جس میں نہ خلافت ہی کا ذکر ہے نہ حضرت علی کا ذکر ہے، کھینچ تان کے اس میں کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ثابت کر دیا جائے کہ یہاں خلافت کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، دوسری حدیثوں میں پوری وضاحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لاؤ میں ابو بکر کا نام لکھنا ہے، یعنی اتنی صراحت موجود ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، جیسے ایک روایت ہے نا صحیح بخاری کی، یہ بہت امپورٹنٹ بات بول رہے ہیں شیخ جی، حدیث بتائیے نمبر نمبر بولیے 5366 زید بھائی اس کو لگا دی چاہے جی۔ جی شیخ، اب اس میں دیکھیے کئی جگہ یہ حدیث صحیح بخاری میں، نیچے آپ دیکھیں گے تو سب سے نیچے کیا دکھ رہا ہے؟ سب سے نیچے پڑھیے کہ لقد حممت او اردت ان ارسل الى ابی بکر وابنہ، کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ابو بکر صدیق ان کے بیٹے کے پاس کسی کو بھیجوں، ورنہ کہنے والا کوئی آئے گا، تمنا کرنے والا کوئی تمنا کرے گا، جبکہ اللہ اس کے رسول اس کا انکار کر دیں گے۔ یہاں پہ اشارہ یہی ہے، مقصود یہی ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو بلاؤں اور ان کا نام مینشن کر دوں تاکہ کوئی اور امیدوار نہ بن جائے۔ یہ تو ہے صحیح بخاری کی حدیث، لیکن اس سے بھی واضح حدیث اگر آپ دیکھیں گے تو مسند احمد کی حدیث میں ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک منٹ ہے، مسند احمد کی ایک حدیث ہے، ایک منٹ میں بتا رہا ہوں، ایک منٹ۔ جی شیخ صاحب، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ایسی بھی کوئی حدیث ہے، بتایا نہیں آج تک کسی نے۔ دیکھیں آپ لوگوں نے حدیث بتایا تھا اسکرین پہ، دیکھے کہ نہیں؟ یہ حدیث دیکھ لیا نا آپ نے؟ جی دیکھا، آج تک میں نے سنا ہی نہیں تھا اس حدیث کے بارے میں۔ میں ایک اور حدیث میں سناتا ہوں، ایک منٹ، وہ تھوڑا سا میرا سسٹم ڈسٹرب کر رہا تھا نا، کب کا ڈھونڈ لیا تو میں، ایک منٹ۔ اس میں باقاعدہ یہ نام ہے کہ میں ان کو ابو بکر صدیق کا، ہاں یہ روایت ہے نا مسند احمد کی جلد 6 حدیث نمبر 106 سے، ہاں یہ پرانا جو نسخہ ہے مسند احمد کا، وہاں سے میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا ڈھونڈنے میں، نیو نسخے میں۔ اس میں یہ ہے کہ لما کان وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي قبض فيه، اللہ کے قسم کی جو تکلیف جس میں آپ کی وفات ہوئی، اس میں کہا ادعو لی ابا بکر وابنہ، کہ مجھے ابو بکر ان کے بیٹے کو بلاؤ، فلیکتب، اور کوئی لکھ دے، یعنی ان کا نام لکھ دیا جائے، لکی لا یتمو فی امر ابی بکر تامعن، تاکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو حق ہے اس میں کوئی اور جو ہے مطالبہ نہ کرنے پائے، ولا یتمنى متمنن، اور کوئی دوسرا تمنا نہ کرنا فرمائے، تمنا نہ کرنے کر سکے۔ اور آگے کہا یا باللہ ذالک والمسلمون، پھر کہا اللہ کے رسول نے کہ بھائی مسلمان اور اللہ ایسا ہونے نہیں دیں گے، اللہ نہیں ہونے دے گا، مسلمان بھی ایسا نہیں کریں گے، یعنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام مینشن کیا کہ لاؤ ان کا نام لکھ دیتا ہوں، پھر کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یا باللہ، اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا، ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نہیں لانے دے گا اللہ، اور نہ مسلمان تیار ہوں گے۔ یہ ایک جگہ نہیں ہے، یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ اس میں ایک راوی ہے معمل، جس پر بلا وجہ لوگ جرح کر دیتے ہیں، میری کتاب انوار البدر میں معمل پر پوری بہت ہی ڈیٹیل میں تفصیل موجود ہے، یہ روایت بالکل سندن صحیح ہے۔ اس طرح کی اور بھی وہ صحیح بخاری کی جو روایت میں نے پیش کیا، وہ روایت بھی یہی مفہوم ادا کرتی ہے، اب مسند احمد کی روایت اس کو اور کھول دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایسی روایات ہیں جس میں یہ وضاحت آئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں جو ہے نامزد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے کسی کا نام نہیں لکھا، نہ ابو بکر صدیق کا، نہ ابو بکر صدیق کا نام نہیں لکھا۔ کیوں نہیں لکھا؟ اس لیے نہیں لکھا، اس لیے وہ آگے بتا دیا کہ اللہ اس کے رسول کسی اور کو آنے ہی نہیں دیں گے، یعنی وہی آئیں گے، اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وجہ ہے۔ جی تو بہت ہی واضح جی شیخ صاحب واضح ہو گیا، تھینک یو سو مچ۔ آپ کے سامنے ہاں جو تھیوری وہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ سٹینڈ ہی نہیں ہوتی ہے اس چیز میں، جیسے کہ کلیئر ہے۔ جی یہ حدیث تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، ایسی بھی کوئی حدیث ہے جو ابھی آپ نے بتائی؟ ارے بھائی وہ تو واضح ہو گئی بات۔ اور بھی ایسی حدیث ابھی اس وقت ذہن میں نہیں ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ چل کے اللہ کے رسول سے بات کرتے ہیں،
तो अली रज़ा ने कहा कि अगर अल्लाह के नबी से हमने बात किया और अल्लाह के नबी ने हमको मना कर दिया तो ये उम्मत कभी भी हमको खिलाफत नहीं देगी, यानी अगर क्यों बात करेंगे, हम उम्मत पर छोड़ देते हैं। अगर अल्लाह के नबी से आप बात करोगे, अल्लाह के नबी मेंशन कर देंगे नहीं इनको नहीं बनना है, तो फिर कोई चांस नहीं रहेगा आपके पास, यानी अहले बैत को पूरी तरह से साइड ना कर दें वो। इसलिए ऐसा बातें मत करो, जिसकी जिस किस्मत में जो होगा मिलेगा। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा क्या जी 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 समझ गया मैं आपकी बात। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख सरफराज फैजी हफिज़हुल्लाह, शेख किफ़ायतुल्लाह सनाबिली हफिज़हुल्लाह, i+ की पूरी टीम का शुक्रिया। और देखें ना, इन लोगों के मुताबिक जो है वो नबूवत के बाद इमामत जो है वो सबसे अहम चीज़ है, और वही चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने नहीं मिली। मतलब ये है कि बोले तो एक अजीब सा लतीफ़ा है ये, कोई ये दलील नहीं बल्कि इसको लतीफ़ा ही कहा जाएगा। मतलब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास इतनी अथॉरिटी थी कि वो नबी को भी कोई चीज़, मतलब अगर किसी चीज़ से रोक दे तो नबी रुक जाते थे इन लोगों के मुताबिक। बात तो वही हो रही ना कि हज़रत उमर के फरमान के मुताबिक नबी चलते थे। मतलब अगर वो नई चीज़ किसी चीज़ को बताने नहीं दे रहे तो फिर नबी भी नहीं बताते थे। अजीब ही बात है, कुछ जिस ऐसी बात करते हैं जिस बात का ना कोई सर है ना पैर है। फिर उसके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिन तक रहे, जैसे कि शेख सरफराज फैजी ने भी कहा। उसके बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वक्त हयात रहे, उसके बाद भी बता सकते थे अगर वो उस वक्त नहीं बताए।